اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 76 بائے اردو داستان۔ الہ تھوڑی دیر تک اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی رہی، پھر دفعتاً وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور محجوب نظروں سے شیران کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ شیران کے سامنے مٹی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسے گروہ کی کارکن جو فولاد کی طرح سخت تھا، اور وہ ایک ایسے منصب پر فائز تھی جو تنظیم کے لیے مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں اسے جو تربیت دی گئی تھی وہ اتنی سخت تھی کہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ الہ یا ایڈنا ڈمپل کی زندگی میں شاید پہلا واقعہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شیران نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایڈنا نے اپنی الجھی ہوئی سانسوں کو اعتدال پر لاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ تم غار میں جا کر سو جاؤ، میں آج رات باہر عبادت کروں گی۔ شیران نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹیلے سے اتر کر غار میں چلا گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ابتدائی رات میں تو آسمان ستاروں سے جگمگاتا رہا تھا۔ چاند چونکہ پچھلی رات نکلتا تھا اس لیے چاندنی تو نہیں تھی، لیکن پھر جو رات ڈھلتی گئی بادلوں کے ٹکڑوں نے ستاروں کی روشنی بھی چھین لی اور فضائے بسیط پر گھور تاریکی چھا گئی اور پہاڑی ٹیلے اپنا وجود کھو بیٹھے۔ الہ غار کے اوپری ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں تاریک فضا میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ 2 بجنے میں چند لمحات باقی تھے کہ کہیں دور سے ننھے نے جگنو چمکے۔ الہ نے ایک طویل سانس لی اور کھڑی ہوئی۔ وہ شاید اسی روشنی کی منتظر تھی۔ وہ بے آواز چلتی ٹیلے سے اتری اور روشنی کی سمت میں بڑھنے لگی۔ وہ اس روشنی کی سیدھ میں سفر کر رہی تھی۔ راستے اس کی جانے پہچانے تھے، اس لیے وہ تاریکی میں ٹھوکر کھائے بغیر آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچ گئی جس پر 2 جگنو چمک رہے تھے۔ الہ جب ٹیلے پر پہنچی تو ایک پستہ قامت شخص اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کنگ تھا، جس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں 2 قیمتی انگوٹھیاں تھیں جن میں بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی کرنیں اس گھور تاریکی کو چیر رہی تھیں۔ ہیلو کنگ، میڈم ڈمپل، لوئی کا آداب قبول ہو۔ کیسے ہو کنگ؟ ٹھیک ہوں میڈم، کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھ سے کہی ہے۔ بیٹھ جاؤ، ایڈنا نے کہا اور کنگ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ایڈنا بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایڈنا نے پوچھا، تنہا آئے ہو؟ ہاں مدام، اس اہم مسئلے کے لیے تنہا آنا ہی ضروری تھا، لیکن مجھے یہ شبہ تھا کہ کہیں آپ مجھے تلاش کرنے میں ناکام نہ رہیں۔ اس کا امکان نہیں تھا۔ بہرحال میڈم، میں جتنا اس وقت پریشان ہوں اس سے قبل اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا۔ تمہارے منہ سے الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ کنگ لوئی جیسا شخص اگر پریشانی کے لفظ سے آشنا ہے تو پھر دوسرے لوگ تو بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے میڈم، آپ جانتے کہ کنگ لوئی کی زندگی ادھوری پڑی ہے۔ وہ بوڑھا یاتان بروما نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ ہماری اس کی دشمنی تو صدیوں پرانی تھی، لیکن شاید کسی دشمن نے دوسرے دشمن سے ایسا بھیانک انتقام لیا ہو جیسا یاتان بروما نے ہماری نسل سے لیا۔ میں اس کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن میرے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے ان روایات کو توڑنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، آپ یقین کریں اس پر میں زندگی کے آخری سانس تک شرمندہ رہوں گا۔ میں نے اپنے قبیلے کے ان مقدس کاہنوں کو قتل کر دیا جو روایات کے امین ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے قبیلے والوں کے ذہنوں کو ان روایات کی طلسم سے نہ نکال سکا، اور آج بھی وہ کرسی بیکار پڑی ہے جہاں کنگ لوئی کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میڈم کہ اس کا ذمہ دار یاتان بروما ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یاتان بروما تمہاری نسل کو پستیوں میں دھکیل دینے کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کنگ خاندان ہمیشہ کے لیے اقتدار سے محروم ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے اپنے آقا رت مین کو منتخب کیا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا اور خوفناک خونریزی کے بعد اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ بہرطور کنگ، اگر ہم تمہارے مسئلے میں اتنی دلچسپی نہ لے رہے ہوتے تو تم سے مخلص نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں یاتان بروما کی بیٹی کے بارے میں نہ بتاتی۔ تمہاری اس مشکل کا ہمیں علم تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اب تم کچھ عرصہ تک ہم سے جدا رہو گے، حالانکہ ہمیں تمہاری شدید ضرورت ہے۔ بہرطور کنگ، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ یاتان بروما مر چکا ہے۔ لوتھر رت مین جسے اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ بھی گوسان کی حیثیت سے مر چکا ہے، اور میں اس بات کی ذمہ دار ہوں کہ جو اطلاعات میرے ذریعے تم تک پہنچ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اب اس خاندان کا آخری فرد یاتان بروما کی بیٹی زندہ رہ گئی ہے، اور وہی تمہارے مقصد کی تکمیل کا باعث بن سکتی ہے۔ بہرطور کنگ، میری دوستانہ اطلاع قبول کرو۔ شکریہ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے یقین تھا کہ میں جن لوگوں کے میں وفاداریاں وقف کر رہا ہوں وہ خود غرض نہیں، لیکن میڈم مجھے اس کا پورا موقع دیا جائے کہ میں اپنے اس خاندانی مقصد کی تکمیل کر لوں۔
اس مقصد کی تکمیل کے بعد کنگ لوئی اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت انجام دے گا۔ میں صرف اپنی نسل کا وہ دھبا مٹانا چاہتا ہوں جو میری پیشانی پر لگا ہوا ہے، کنگ نے کہا۔ تمہیں اس کا پورا موقع دیا جائے گا، اب تم تفصیلات سنو، ایڈنا نے کہا، اور کنگ ہمتن گوش ہو گیا۔ ایڈنا اسے شیران کے بارے میں تفصیلات بتاتی رہی، پھر اس نے سدھاشی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، نہ جانے کیا بات ہوئی کہ شیران سدھاشی کا دشمن ہو گیا اور اسے قتل کر دینے کے در پہ ہو گیا۔ اس سے سدھاشی کو روپوش ہونا پڑا، لیکن میں تمہیں ٹپ دے رہی ہوں، سدھاشی شیران کو چاہتی ہے اور وہ دیوانہ وار چاہتی ہے۔ اس کی وجہ اس نے اپنی مذہبی رسومات چھوڑ دی تھیں اور گوشت کھانے لگی اور بالآخر بینکاک میں مجرموں کے گروہ میں شامل ہو گئی۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بینکاک میں ہے، چنانچہ تم اسے بینکاک میں تلاش کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے میڈم، میں اسے بینکاک میں تلاش کر لوں گا۔ فی الوقت میری ڈیوٹی ان پہاڑوں سے ہٹا دی جائے۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی فیصلہ کیا، لیکن کنگ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ یتان بلوما کی بیٹی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ وہ مارلینوں کے تحت کام کر رہی، اس لیے تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ یہ مارلینو وہی ہے جس کے لیے ہم عرصے سے تشویش کا شکار ہیں، اور اسے تباہ کرنے کے بجائے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کا تعاون حاصل ہو جائے۔ اس طرح ہم بینکاک اور اس کی نواح میں ایک مضبوط قوت کو ختم کر دیں گے۔ میں نے اس کا ذریعہ بھی شیرانی کو منتخب کیا ہے، لیکن مارلینو نے شیران کو اپنا نائب مقرر کیا ہے اور شیران اس کے لیے بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو تو ہم خود دیکھ لیں گے، تم اپنے معاملات سے نمٹو۔ میں مادام ایڈنا کا تا زندگی احسان مند رہوں گا۔ اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیران کے بارے میں کیا پروگرام ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی کنگ کہ میں شخص سے خوفزدہ ہوں، ایڈنا بولی۔ آپ؟ کنگ نے متحیر انداز میں کہا، ہاں وہ سرکش ہے، اتنا خونخوار ہے کہ اس ٹیلی کے پیچھے تم سیبرا اس کے ساتھ کی لاشیں دیکھ سکتے ہو۔ سیبرا؟ کنگ حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں سیبرا، وہ وحشی جس کے نام سے یہ علاقے کانپتے ہیں، ایڈنا نے کہا۔ مگر سیبرا کی لاش؟ میں کچھ سمجھا نہیں میڈم۔ شیران نے اسے اس کے 4 ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن کیوں؟ محض بھنے ہوئے گوشت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے؟ کیا مطلب؟ کنگ حیرت زدہ رہ گیا۔ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو نے شیران کو بے قابو کر دیا۔ میرے روکنے کے باوجود وہ ان کے سروں پر پہنچ گیا اور ان سے اپنا حصہ طلب کیا۔ ظاہرہ سیبرا جیسا آدمی یہ دھونس کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نتیجے میں وہ شیران کا شکار ہو گیا۔ شیران نے انہیں کی بندوقوں سے انہیں بھون ڈالا اور پورا بکرا اٹھا لایا۔ اب تم خود سوچو کہ ایسے خونخوار درندے کو میں زیادہ عرصے تک کیسے قید رکھ سکتی ہوں؟ یہ شخص میرے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھ سکتی کہ اسے کیسے قابو میں رکھوں۔ گھاؤچ! کنگ لوئی اپنے مخصوص انداز میں بڑبڑایا۔ اس کے دونوں بڑے دانت باہر نکل آئے، پھر اس نے اپنی باریک لکیروں والی آنکھوں سے ایڈنا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن میڈم بس تھوڑے سے وقت کے لیے اسے اپنے قابو میں رکھیے، اس کے بعد میں اسے دیکھ لوں گا۔ یا پھر آپ یوں کیجئے کہ اسے کسی بھی طرح میرے قبیلے میں لے جائیں، میں اپنے قبیلے والوں کو ہدایت کر دوں گا کہ اسے گرفتار کر لیں، یا پھر اس کی دلچسپیوں کا ایسا سامان مہیا کریں کہ وہ خود ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کنگ نے کہا، اور ایڈنا کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولی، اوکے لوئی، میں تمہارے کام کی اہمیت کو سمجھتی ہوں، تم پوری توجہ سے اپنا کام سر انجام دو، میں ادھر کے حالات دیکھ لوں گی۔ لیکن میڈم میں آپ کو بھی الجھنوں میں نہیں چھوڑ سکتا، کنگ نے کہا۔ تم فکر مت کرو کنگ، یہاں کافی افراد موجود ہیں، میں اس سلسلے میں ہیڈ کوارٹر سے بات کروں گی، بلکہ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کام میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بروما کی بیٹی کی نشاندہی کر کے بہت بڑا کام کیا ہے میڈم۔ اوکے لوئی، ایڈنا نے گہری سانس لے کر کہا، پھر وہ واپس چل پڑی۔ ٹیلے تک پہنچ کر وہ دبے پاؤں غار کی طرف بڑھی، پھر غار میں گونجنے والے شیران کے خراٹے سن کر اس نے سکون کی سانس لی۔ بریٹو نہایت کامیابی سے نعمان خان کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نعمان دلیر آدمی تھا، تعلیم یافتہ اور بے جگر۔ ہانگ کانگ کی زیر زمین دنیا میں اس کے نئے گروہ نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور بڑے بڑے خطرناک لوگ اس گروہ کو تشویش کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر بریٹو نے اس خوبصورتی سے یہ گروہ ترتیب دیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ ہانگ کانگ کے جرائم پیشہ اس نام سے کانپنے لگے تھے۔ بہت سے جرائم پیشہ افراد اپنے گروہوں سے ٹوٹ کر اس میں شامل ہونے لگے، اور گروہ مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگا۔ ڈاکٹر بریٹو ابتدا میں تو صرف بادشاہ خان کی ایما پر کام کر رہا تھا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ مشرق بعید کا یہ علاقہ سونے کی کان ہے، اور یورپ کی بنسبت یہاں زیادہ دولت کمانے کے مواقع ہیں، چنانچہ اس نے اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ بہترین تربیت یافتہ افراد تھے، اور ان کی آمد سے حالات کچھ اور بھی بہتر ہو گئے تھے۔
نعمان خان ڈاکٹر بریٹو کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک تیز ترار نوجوان جو برق کی مانند تھا اور جس نے کسی کام میں ناکام ہونا نہیں سیکھا تھا۔ وہ بے حد ذہین تھا اور بہت سے معاملات میں اس کی ذہانت نے ڈاکٹر بریٹو کو بھی دنگ کر دیا تھا، لیکن نعمان خان سے اس کی زیادہ دلچسپی آئیوی کی وجہ سے تھی۔ آئیوی نعمان خان کو بری طرح چاہتی تھی، ہر چند کے نعمان خان کے رویے نے اسے بددل کر دیا تھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود نعمان خان کو دل سے نکال نہیں سکی تھی اور اس نے بریٹو کو بھی اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ کشادہ ذہن باپ نے بیٹی سے صبر کرنے کے لیے کہا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ وہ سمجھداری سے کام لے کر وقت کا انتظار کرے۔ نعمان خان فی الحال ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حالات میں سے سکون بخشا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو، اور آئیوی کے باپ کی اس تسلی سے مطمئن ہو گئی تھی۔ بہرطور بریٹو کے لیے یہاں کی رہائش بہت منفعت بخش تھی۔ حالانکہ یہ علاقہ بادشاہ خان کا تھا اور یہاں کے تمام معاملات کا فائدہ اسے حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن بادشاہ خان خود اپنے حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ شیران سے دشمنی کی قیمت بری طرح چکانی پڑ رہی تھی۔ اس نے بریٹو کی خدمات حاصل کر کے نعمان خان کو بلوایا تھا، لیکن پھر وہ کچھ اس طرح حالات کا شکار ہوا کہ بریٹو کے تعاون کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ خان تا زندگی اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ نعمان خان کا محافظ جو تھا، بریٹو خوب دولت کما رہا تھا اور بادشاہ خان کی گردن پر اس کا احسان تھا کہ وہ بادشاہ خان کی محبت میں اپنا کاروبار چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ہینری قتل ہو گیا۔ یہ بات بریٹو کے لیے بہت خوفناک تھی۔ صورتحال معلوم کر کے وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ ہینری کے قتل کے پیچھے مارلینو کا ہاتھ تھا اور وہ خود بھی مارلینو کے دشمنوں میں سے تھا۔ کئی روز تک وہ الجھتا رہا، پھر اس نے نعمان خان کو اس مسئلے میں اپنا رازدار بنانا ضروری سمجھا۔ نعمان خان نے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ بریٹو کو سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خیریت انکل؟ نعمان خان: میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں انکل، خیریت تو ہے؟ نعمان نے پوچھا۔ وہ بریٹو کو بہت احترام دینے لگا تھا۔ اسے اپنے دیرینہ خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی۔ اب اس کے پاس دولت تھی اور اس دولت کی مدد سے اپنے بھائیوں کی بہترین زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس کے 3 بھائی جرمنی چلے گئے تھے جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 2 بھائیوں کو اس نے سویڈن بھیج دیا تھا اور ایک انگلینڈ میں تھا۔ باقی 2 کو اس نے اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ وہ ان سب کے بہتری کا خواہاں تھا اور اب اسے عمل کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس سلسلے میں وہ بریٹو کو اپنا محسن اور معاون سمجھتا تھا۔ اسی کے مشوروں اور تعاون سے آج وہ اس مقام پر تھا۔ بریٹو کے چہرے پر غور و فکر کے آثار دیکھ کر وہ بولا، کیا بات ہے انکل؟ میں نے اس سے قبل آپ کو ایسی الجھن میں نہیں دیکھا۔ ہاں، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ بات میرے لیے باعث شرمندگی ہے، نعمان خان بولا۔ نعمان خان: میری زندگی خطرے میں ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہی رہتی ہے، لیکن ہمارے دشمن بھی ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، نعمان خان نے مسکرا کر کہا۔ اب صورتحال دوسری ہے۔ مجھے بتائیے، میں دشمنوں کے سر اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں نعمان خان، تم زیرک ہو، دلیر ہو، لیکن میرا دشمن کون ہے وہ؟ مارلینو۔ یہ نام کچھ آشنا سا معلوم ہوتا ہے، شاید بینکاک میں سنا تھا۔ یہ نام ایک طویل داستان ہے۔ مارلینو ہماری تخلیق ہے اور آج یہ مشینی تخلیق ہماری دشمن نمبر 1 ہے۔ مشینی تخلیق؟ ہاں نعمان خان، براہ کرم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتائیے، نعمان خان نے کہا۔ بہت پرانی بات ہے، اس وقت کی جب ہم بہتے ہوئے خون کے رسیا تھے، جب آسان زندگی ہمارے لیے مذاق تھی۔ ہم سب قتل و غارت گری کے کھیل کے شوقین تھے۔ ہم 8 افراد تھے جنہوں نے یہ گروہ تشکیل دیا تھا۔ ہم دولت کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے مشاغل سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہی دنوں ہم ایک جگہ اکٹھے تھے کہ ایک دیہاتی ہمارے درمیان آ پھنسا۔ اسے اتفاقیہ طور پر ہماری کچھ خفیہ گفتگو سن لی تھی۔ ہم نے اس دیہاتی کو پکڑ لیا اور پھر ہمارا شوق جاگ اٹھا۔ ہم چاہتے تو اسے ایک ہی بار میں ختم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے نفرت کا ذریعہ بناتے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور اس کی موت کا انتظار کرنے لگے۔ بازوں اور رانوں کے قریب سے کٹا ہوا ایک جسم جتنا عجیب و غریب نظر آ سکتا ہے، تم خود اس کا تصور کر لو۔ ہمارے لیے وہ انتہائی دلچسپی کا باعث تھا۔ ہم اس کی موت کے منتظر تھے، مگر وہ عجوبہ زندہ رہا۔ اس کے بدن سے لہو کا ایک ایک قطرہ بہہ چکا تھا، لیکن اس کی سانس باقی رہی۔ تب ہم میں سے ایک، جس کا نام ہینڈرک تھا اور وہ ایک سائنسدان تھا، وہ اس بات پر مصر ہو گیا کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس پر تجربات کرے گا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ تجربہ گاہ میں لے گیا اور اسے مصنوعی ہاتھ پیروں سے آراستہ کیا۔ اس کے جسم میں نیا خون ڈالا اور اسے ایک رپورٹ کی شکل دے دی۔ اس کے بدن کے نصف اعضاء مشینی ہیں۔ اس مشینی انسان کو ہینڈرک نے اپنے لیے بے ضرر سمجھا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کا غلام بنا رہے گا۔ اس نے اپنی تمام تر ذہنی قوتیں اس نیم مشینی انسان کو بخش دیں۔ اس مشینی غلام کا نام مارلینو تھا۔ مارلینو کا ذہن ہینڈرک کے کنٹرول میں تھا، لیکن ہینڈرک نے نہیں سوچا تھا کہ بہرطور وہ ایک ذہین انسان ہے اور کبھی نہ کبھی اس کی اپنی قوتیں بھی بیدار ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ایک دن
وہ روبوٹ اپنے آقا سے باغی ہو گیا، اس کی ذہنی قوتیں واپس آ گئی، چنانچہ وہ ہینری کے پاس سے فرار ہو گیا۔ ہینری کو اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں تھی، اس لیے کہ ہینری کی تمام صلاحیتیں اب اس روبوٹ کے ذہن میں محفوظ تھیں اور وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے کسی بھی وقت ہینری کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ طویل عرصے تک ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ پھر ایک دن مارلینو کا نام عجیب سے انداز میں ہمارے سامنے آیا۔ بینکاک میں اس نے منشیات کے اڈوں پر قبضہ کیا تھا اور کچھ ایسے گروہوں کو ختم کیا جو بینکاک میں منشیات کے سلسلے میں سر فہرست تھے۔ گریتا گاؤچی، نعمان خان بے اختیار بول پڑا۔ ہاں، تم نے بینکاک میں ہی اس کے بارے میں سنا ہوگا، بریٹو نے کہا۔ ہاں، میں نے اس سلسلے میں کچھ تفصیلات سنی تھیں، نعمان خان نے جواب دیا۔ تو مارلینو کا نام ہمارے وحشت کا باعث تھا۔ ہینری کو بھی بینکاک بلا لیا گیا اور ہم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی مارلینو ہے، لیکن اب وہ ایک زبردست قوت حاصل کر چکا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک علاقہ مخصوص کر لیا ہے جو کانگ ہو کہلاتا ہے۔ کانگ ہو کے اطراف میں مارلینو ایک ایسی قوت ہے جو مقدس بھی ہے اور طاقتور بھی۔ بستیوں کے لوگ اسے ایک دیوتا کی حیثیت سے پوجتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہینری نے ہمیں فراہم کی تھی۔ اس کے بعد وہ بینکاک آ گیا، لیکن مجھے جو تازہ اطلاع ملی ہے وہ بڑی ہولناک ہے۔ ہینری کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے چاروں ہاتھ پاؤں اس کے جسم سے الگ کر دیے ہیں اور مارلینو نے اس پر اپنا نشان چھوڑا ہے۔ ہم میں سے ایک ختم ہو گیا اور اب یہ فکر ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تلاش کر لے گا۔ تو آپ اس لیے پریشان ہیں انکل؟ ہاں نعمان خان، بہت پریشانی کی ہے، بریٹو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ نعمان خان کے سامنے شیران کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ بادشاہ خان نے اس بارے میں اسے تمام تفصیلات بتا دی تھی۔ وہ بھلا نعمان خان کو کیسے بتاتا کہ شیرانی کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا ہے اور شیران سے جان بچا کر یہاں پوشیدہ ہے۔ نعمان خان سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے پرخیال انداز میں پوچھا، یہ کانگو یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ ایک الگ علاقہ ہے، بالکل الگ، یہاں تک کہ خاص علاقہ بارتھم کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں اور مختلف چھوٹے چھوٹے قصبے آتے ہیں اور یہ علاقہ قصبوں سے ہٹنے کے بعد قبائلیوں کا علاقہ بن جاتا ہے۔ یہ قبائلی نہایت ذہین اور صدیوں سے اپنی روایت پر عمل پیرا ہیں۔ کانگ ہو پہنچنا مشکل نہیں، لیکن وہاں مارلینو کی حکومت ہے، بریٹو نے بتایا۔ تو پھر انکل یہ خدمت نعمان خان کے سپرد کر دیں۔ کیا مطلب؟ بریٹو چونک پڑا۔ اس سلسلے میں اپنے طور پر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے، تمہاری اس پیشکش پر مجھے فخر ہے اور در حقیقت میرے دل میں تمہاری عزت پہلے سے بھی 10 گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم جذباتی انداز میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میرے دل میں صرف ایک خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ جی انکل فرمائیے، نعمان خان نے مستعد لہجے میں کہا۔ ہمیں ہی اپنے آپ کو مزید محتاط کر لینا چاہیے اور اس سلسلے میرا مشورہ ہے کہ ہم سب منتشر رہیں، ایک جگہ جمع نہ ہوں، تاکہ اپنے طور پر چکنا رہ سکیں اور ہمیں یہ بھی احساس رہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنا ہے۔ مگر انکل میرے لیے تو ضروری بات نہیں، کیونکہ مارلینو میرا دشمن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنے ہی محتاط رہو، میری مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ کرو۔ اس طرح میں مارلینو سے بچاؤ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے انکل، اگر آپ بہتر سمجھتے تو یہی صحیح، لیکن میرے دل میں خلش رہے گی کہ میں انکل کے کسی دشمن کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکا۔ اگر ایک دشمن کی بات ہوتی تو میں تمہیں اس کی اجازت دے دیتا، لیکن ہمارے سامنے ایک انتہائی چالاک اور سائنسی حربوں سے لیس دشمن ہے جس نے نہ جانے کیا جال پھیلا رکھے ہیں۔ ہمیں ان جالوں سے بچ کر چلنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی مکمل خبر بھی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انکل، اگر آپ الگ الگ رہنے کو بہتر سمجھتے تو میرے لیے جو جگہ منتخب فرما دیں، میں حاضر ہوں۔ میرا خیال ہے تم اپنا قیام یہیں رکھو، اگر مناسب سمجھو تو آئی وی کو اپنے ساتھ رکھو، میں اپنے لیے دوسری جگہ تلاش کر لوں گا، ہم الگ الگ رہ کر اپنے گروہ کو کنٹرول کر لیں گے۔ ٹھیک ہے انکل، جیسا پسند کریں۔ اوکے، میں آئی وی کو یہاں پہنچا دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہتر طور پر اس کا تحفظ کر سکو گے، آپ مطمئن رہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں خوش رہے گی۔ نعمان خان نے جواب دیا اور ڈاکٹر بریٹو مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دو، تم سے گفتگو کرنے کے بعد ذہن کافی ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، بریٹو نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نعمان خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مارلینو کی کہانی اسے بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ مارلینو کے بارے میں سوچ اس کے ذہن میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ایک معصوم اور سادہ لو دیہاتی ان کے وحشانہ سلوک کا نشانہ بن گیا تھا، اور اب جب کہ تقدیر نے اسے موقع دیا تھا تو اس نے بھی ہینری کو اسی طرح قتل کر دیا جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور اب ڈاکٹر بریٹو کو اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ بے اختیار نعمان خان کا دل چاہا کہ وہ ایک بار مارلینو سے ملاقات کرے۔ بہرطور حالات جو بھی رخ اختیار کریں، مارلینو سے ڈاکٹر بریٹو کا بچاؤ کرنا ضروری ہے۔ وہ اس وقت تک سوچتا رہا جب تک کہ آئی وی اس کے پاس نہ پہنچ گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان
ابھی جاری ہے۔